میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کی، جو ان نے مجھے جو ہے بولا کہ ہم آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے. تو مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں یہ بہت ایک بڑی بات ہے. تو میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں تک بولا کہ آئندہ آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں، ہم جیسے چاہے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. دوسرا، آسمہ شان صاحبہ ایڈوکیٹ ہے، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ٹائم پہ میری مدد کی ہے. میں مخیر حضرات سے گزارش کروں گی کہ اگر وہ پلیز، کیونکہ چونکہ میری اتنی زیادہ پین ہی ہے، مشکلاً میں یہی کھانے پینے کا پورا کر سکوں. جسٹ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہو سکے تو جو ہے نا ہر منتھ میری تھوڑی ہیلپ کر لیا تاکہ میں بچوں کی اسٹڈیز کنٹینیو کر سکوں. مجھے بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف اپنے بچوں کا برائٹ فیوچر دیکھنا چاہتی ہوں. اس لیے میں نے یہ اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا، ورنہ میں ابھی بھی چپ رہ سکتی تھی. لیکن جسٹ میں نے اپنے بچوں کے فیوچر کے کہ اس بندے کے ساتھ رہ کے میرے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں کہ میں جہیز بنا کے رکھوں، میں چاہتی میں اپنے بچوں کو خاص کر جہیز کی جگہ میں ان کو اچھی ایجوکیشن دوں. جی بالکل، آپ کا میزبان محمد عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کل جو ہے وہ اسی ٹائم پہ میں نے مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی، سری نگر کے علاقے سے تعلق رکھنے والی میرپور میں آباد ایک خاتون جن کا نام رحیلہ ہے اور ان کی یہاں شادی ہوئی ہے، اور ان کے خاوند کی جانب سے جو ہے ان پہ تشدد کے جو واقعات ہیں وہ انہوں نے اپنی زبانی بتائے تھے. تو 24 گھنٹے کے اندر اندر جناب کمشنر میرپور چودھری شوکت علی صاحب نے جو ہے وہ از خود رابطہ کر کے جو ہے ان کو بڑی ہمت اور حوصلہ دیا اور تمام تر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. اس کے علاوہ جو آسمہ شان ایڈوکیٹ ہیں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کرتی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان سے کانٹیکٹ کیا ہے، رابطہ کیا ہے اور ان کو بڑی اپنے جو ہے وہ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. تو ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کمشنر صاحب نے جو ہے وہ ان کو جو ایک یقین دہانی کروائی ہے اپنی جو ہے وہ ہر قسم کی ممکن مدد کی، وہ اس حوالے سے یہ کیا کہتی ہیں؟ جی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کی، جو ان نے مجھے جو ہے بولا کہ ہم آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے. تو مجھے لگتا ہے آج کل کے دور میں یہ بہت ایک بڑی بات ہے. ان کا کہہ دینا ہی میرے لیے کافی ہے کہ ہی ول سپورٹ می. تو میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں تک بولا کہ آئندہ آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں، ہم جیسے چاہے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. دوسرا، آسمہ شان صاحبہ ایڈوکیٹ ہے، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ٹائم پہ میری مدد کی ہے. انہوں نے بولا ہم جس طرح ہو سکے ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، اور میں ان کا اس لحاظ سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تک مجھے کہہ رہی ہیں کہ ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کریں گے. تو آئی ایم ریئلی تھینک ٹو دیم. میڈم یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کے 4 بچے غالباً آپ بتا رہی تھی، بڑی بیٹی جو ہے وہ 13 سال کی ہے، چھوٹا بیٹا ابھی جو ہے وہ کم عمر ہے، تو اب آپ کا جو ہے وہ خاوند کے ساتھ آپ کا وہ تعلق نہیں رہا یا جو بھی آپ ایک ساتھ نہیں رہ رہے، تو مالی لحاظ سے آپ کی جو سٹرگل ہے، جو مالی لحاظ سے آپ کس طرح سے سروائیو کر پائیں گی؟ کیونکہ آپ کہہ رہی تھی کہ میری جو بھی آمدنی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ میں 4 بچوں کو جو ہے وہ گزر بسر ان کا کر سکوں. اس کے علاوہ جو آپ کا مکان کا کرایہ، اس والے سے آپ کس طرح سروائیو کر پائیں گی؟ یا اس کے علاوہ کوئی آپ اگر اپیل کرنا چاہیں تو؟ میں مخیر حضرات سے گزارش کروں گی کہ اگر وہ پلیز، کیونکہ چونکہ میری اتنی زیادہ پین ہی ہے، مشکلاً میں یہی کھانے پینے کا پورا کر سکتی ہوں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھے مطلب کہ زبردستی آپ دیں، میں جسٹ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہو سکے تو جو ہے نا ہر منتھ میری تھوڑی ہیلپ کر لیا تاکہ میں بچوں کی اسٹڈیز کنٹینیو کر سکوں، ان کو اچھے مطلب لیول پہ لاؤں تاکہ وہ بھی ایک اچھے شہری بن جائیں. مجھے بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف اپنے بچوں کا برائٹ فیوچر دیکھنا چاہتی ہوں. اس لیے میں نے یہ اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا، ورنہ میں ابھی بھی چپ رہ سکتی تھی. لیکن جسٹ میں نے اپنے بچوں کے فیوچر کے کہ اس بندے کے ساتھ رہ کے میرے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے. لیکن پلیز میں پھر بھی آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ سے ہو سکے تو پلیز میری ہیلپ کر دیں. چونکہ آپ نے ایک کافی سال جو ہے، چونکہ آپ کی جو بڑی بیٹی ہے 13 سال کی ہے، چھوٹا بیٹا کم عمر ہے، تو اتنے سال آپ نے یہ اسٹرگل کی اس انسان کے ساتھ آپ نے گزارے ہیں. یہ بتائیے کہ 4 بچوں کا جو خرچہ ہے، فیسز اسکول کی ایڈ کر کے کھانے پینے کا، یہ غالباً کتنا بن جاتا ہے؟ یہ تقریباً 20 سے 25 ہزار سے اوپر ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے، نوٹ بکس، یونیفارم، پھر آئے دن آپ کو پتہ ہے کس طرح کے خرچے، اور گھر بھی میرا اسکول سے کافی دور ہے، تو وہ پھر ظاہری بات ہے آنے جانے کا بھی خرچہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا اچھا بھلا خرچہ میرا ہو جاتا ہے. اتنی میری سیلری بھی نہیں ہے کہ میں مطلب بہت مشکل سے، ویسے اس کے ہوتے ہوئے بھی میں مشکل سے افورڈ کرتی تھی، لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرد کا سایہ نہ ہو پھر زیادہ ہی ہو جاتا ہے. یعنی کہ 20 سے 25 ہزار روپیہ آپ کے بچوں کی فیسز وغیرہ شامل کر کے، بکس وغیرہ کے اخراجات ڈال کے، اور اگر اس کو کھانا پینا بھی شامل کیا جائے، پھر پلس آپ کی گھر سے اسکول کی ٹرانسپورٹ کی جائے، تو آپ کیا کہتی ہیں 30 سے 35 ہزار میں آپ کا جو ہے گزر بسر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، 30 سے 35 ہزار میرا ایزیلی ہو جاتا ہے، کیونکہ میں چلو یہاں کا جو ہوگا وہ میں اپنے مکان کا رینٹ دے دوں گی، تو پیچھے بچ جائے گا بچوں کی فی اور کھانے پینے کا خرچہ، وہ میں پھر 335 اور 30
تو میرا ایزیلی ہو سکتا ہے، مطلب جس کو میں کہوں کہ میں ایزیلی کر سکتی ہوں، کیونکہ کم از کم اب مجھے کسی کے نشے کے لیے پیسے نہیں رکھنے ہیں. مجھے پتہ ہے اب جو میرے پاس سیونگ ہے وہ آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کو ایک سیکنڈ نہیں لگتا ہے جوان اتنے ہو کہ وہ اپنا خود کچھ کرے. میں یہ نہیں کہوں کہ میں جہیز بنا کے رکھوں، میں چاہتی ہوں میں اپنے بچیوں کو خاص کر جہیز کی جگہ میں ان کو اچھی ایجوکیشن دوں. مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے مطلب اور کچھ چاہیے ہی نہیں. میں صرف اپنے بچوں کا برائٹ فیوچر، جس کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں سے ہو سکے تو پلیز میری ہیلپ کرتے. باقی اور میرے لیے اور کچھ بھی نہیں مجھے چاہیے. یہ تھیں میڈم رحیلہ. چونکہ یہ پڑھی لکھی خاتون ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ چونکہ ان کی بڑی بیٹی جو ہے وہ 13 سال کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بیٹیوں کو جوان ہوتے جو ہے وہ ٹائم نہیں لگتا، تو یہ بیٹی کا جہیز اکٹھا کرنے کے بجائے اس کو جو ہے وہ اچھی تعلیم کو دینے کو جو ہے وہ ترجیح دے رہی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرے ٹوٹل جو ہے وہ 4 بچے ہیں، ان کی جو بکس وغیرہ اسکول کی فی وغیرہ ڈال کے تو 20 سے 25 ہزار روپیہ میرا خرچہ ہو جاتا ہے منتھلی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ راشن ڈال کے اور مکان کا جو ہے وہ کرایہ 30 سے 35 ہزار میں میرا جو ہے وہ گزر بسر ہو سکتا ہے. ایک نجی اسکول میں یہ ٹیچنگ کرتی ہیں، اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی سیلری ہے ان کی. اس علاوہ جو ہے وہ ٹیوشنز پڑھا کے تو تقریباً یہ 12 سے 14 ہزار روپیہ منتھلی جو ہے وہ اپنی کافی ساری سٹرگلز کر کے بچوں کے باوجود کما رہی ہیں. لیکن ان کو ابھی بھی جو ہے وہ کافی مالی طور پہ مشکلات کا سامنا ہے. میں یہاں پر مخیر حضرات سے، دیگر NGO سے اور درد دل رکھنے والے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را ایسی بیٹیاں جو ہے وہ ہمارے اپنی کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کا جو ہے وہ خیال رکھیں. خاص طور پر چونکہ یہاں ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر کے علاقے سری نگر سے ہے، یہاں پر ان کا کوئی فیملی ممبر نہیں موجود، تو یہ میرپور کی بیٹی ہیں، ہم لوگوں کی بیٹی ہیں، بہن ہیں ہماری. تو خدا را جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ NGOs ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ان کی جو بھی مالی مدد ہو سکے وہ آپ ضرور کریں. اپنے میزبان محمد عرفان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.